إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر اور افضل ہیں. گویا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اپنے فرزندوں سے زیادہ اور ان سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دوران حج جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ سعد بن ابی وقاص اس کا نام سعد بن مالک ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی یا عشرہ مبشرہ میں سے ہے. ان سے کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا اور سخت سست کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے میرے لیے ایک ہی بات ہوتی تو دنیا میں تمام سرخ اونٹوں سے زیادہ وہ میرے لیے بہتر ہوتی. اس لیے میں آپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. کہا کیا سنا آپ نے؟ کہا میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا تھا. تو لوگوں نے تانا دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. میدان کارزار میں داد شجاعت دینے کا موقع علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. کمسن سمجھ کر عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینے میں چھوڑ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو نکلے مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے؟ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں رہنے دیں گے، اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. کیا آپ کو یہ تم کو یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہارون اور موسیٰ یہ دونوں پیغمبر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں اور نبوت میں ان کے شریک بھی ہیں.
جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ میری زبان تیز نہیں ہے، میں زیادہ آسانی کے ساتھ گفتگو نہیں کر پاتا، اس لیے میرے بھائی ہارون کو نبوت میں میرا شریک بنا دے اور جس سے تو مجھے قوت اور طاقت فراہم کر۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا۔ اور اسی طرح سے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوت و طاقت کا سبب تھے، ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح سے ہو جیسے موسیٰ کی قوت کا سبب ہارون کو بنایا گیا تھا، میری قوت اور تقویت کا سبب اللہ رب العالمین نے تم کو بنایا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے تم درجہ نبوت کو نہیں پا سکتے۔ دوسری بات میں نے یہ سنی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب خیبر کا دن ہوا اور خیبر کی فتح سے لوگ عاجز ہو گئے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے انسان کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خیبر کی فتح عنایت فرمائے گا۔ سب لوگ جمع ہوئے، لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کو بیماری ہے۔ کہا تم نے بلاؤ، تو جب بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب زہر لگایا اور اس کے بعد وہ شفایاب ہو گئے اور پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اور یہ بات میں اس سے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ میں نے تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، کہا کہ اپنے اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو سب کو بلاؤ میدان میں اور وہاں اللہ رب العالمین سے آوازاری کرو اور جھوٹوں پر لعنت بھیجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بلایا اور فاطمہ کو بلایا اور ان کو چادر سے ڈھکا اور کہا کہ اللہ کے اے اللہ رب العالمین یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جگہ پر ایک دوسری بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ روایت بھی بسند صحیح ثابت ہے۔ کہا کہ میں جس کا آقا اور جس کا دوست ہوں گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے آقا اور اس کے دوست ہوں گے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ فضیلت اور برتری ہے جو اصحاب نبی میں سے کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سنیں نسائی کی سنن کبریٰ اور بیہقی کی سنن کبریٰ، عبدالرزاق کی مصنف اور حاکم کی مستدرک میں آپ دیکھیں گے تو بسند صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو آخری شب جو آپ نے مکے میں گزاری تھی اس کا عالم یہ تھا کہ دشمنوں نے آپ کے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا، دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایسی صورت میں پلان یہ تھا کہ جب آپ بستر پر سو کر کے اٹھیں تو آپ کی نعوذ باللہ جان لے لی جائے۔ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اس دہشتناک رات میں، اس خوف بھری رات میں رات گزارنے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور اسی چارپائی پر سو رہے جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ موت دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہے، دہشت کا سایہ چاروں طرف مسلط ہے اور دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے کہ اب اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے۔ کس قدر دل گردہ اور کس قدر شجاعت قلبی کی ضرورت ہے ایسے موقع پر، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو۔
اور بھی اصحاب نبی کی بھیڑ میں ابو بکر و عمر اور عثمان و طلحہ جیسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ اور پھر چادر اوڑھ کر سوئے، چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دشمن پتھر مار رہے ہیں، علی کو تکلیف ہوتی ہے تو بل بلاتے ہیں پتھر کی چوٹ سے، مگر سر نہیں کھولتے کہ کہیں دشمنوں کو رات میں نظر نہ آ جائے۔ پتھر پھینک کر کے مارا جا رہا ہے، چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگنے سے بل بلاتے ہیں مگر منہ نہیں کھولتے۔ صبح جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جب کفار قریش نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے گویا طوطے اڑے، ان کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ کہا کہ ہم کو کچھ عجیب لگ رہا تھا، ہم کو کچھ عجیب لگ رہا تھا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے تو آپ کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا تھا، آپ کے سسکنے کی اور بلبلانے کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن جب ہم تم کو پتھر مارتے تھے تو تمہارے بلبلانے کی آواز ہم سنتے تھے۔ یہ ہم کو عجیب لگ رہا تھا لیکن ہمیں احساس نہیں تھا، ہمیں احساس نہیں تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت، یہ فضیلت اور یہ وہ عالی مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ انہی فضائل اور انہی مقامات رفیعہ کی وجہ سے ہمارے ایمان کا یہ جز ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو اصحاب نبی میں چوتھے نمبر پر افضل ترین انسان ہے، ان کے مرتبے کو کوئی دوسرا آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے ان کے زمانے خلافت میں، ان کی خلافت کے ایام میں بعض وہ ناخوشگوار واقعات جو پیش آئے، وہ بعض ناقابل ذکر جو مسائل، جھگڑے، نزاعات، لڑائیاں پیش آئیں، ان کے بارے میں ہم تمام لوگوں کا اجماعی طور سے عقیدہ یہ ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اصحاب نبی کی یہ لڑائیاں، اس میں ہماری زبان کھولنا، زبان سے اس پر تبصرہ کرنا، ان پر اپنی زبان کے ذریعہ ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا، یہ کسی بھی صورت میں اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس پر سکوت اختیار کرنا، اس پر خاموشی برتنا اور یہ سمجھنا کہ اصحاب نبی سب کے سب عادل، سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت یافتہ اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق ہیں۔ جیسے اہل بدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعل اللہ قد اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم غفرت لكم، جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ اہل بدر کا وہ شرف ہے جو دنیا کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہوا۔ اور بیعت رضوان، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرة، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں یا حدیبیہ کے دن نبی سے بیعت کرنے میں شریک ہے، وہ جنت جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بشارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان صحابہ کو ملی ہوئی ہے۔ اس لیے صحابہ عادل، ثقہ اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی جنت کے مستحق ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعد میں آنے والے انسانوں کو اور خاص کر کے ہمارے جیسے انسانوں کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی جسارت کریں، ان کے بارے میں زبان کھولنے کی جرات کریں۔ اس لیے بنیادی طور پر ہمارا یہ عقیدہ آپ دل میں بیٹھا دیجیے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پہاڑوں کے سامنے زبانیں تان دراز کرنے کی کوشش کریں، ان کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کریں، ان کی غلطیوں پر نقد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا تزکیہ رب نے کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی عدالت کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، پھر ہم اور آپ کی شمار میں آتے ہیں۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص ان کے جو حریف تھے جنگ جمل میں، عائشہ، طلحہ اور زبیر، اور جنگ صفین میں معاویہ، عمرو بن عاص اور دوسرے اصحاب نبی، ان کے بارے میں بہت سی باتیں تاریخ میں اس طرح سے درج ہیں، تاریخ کے حوالے سے لوگ پڑھتے اور بیان کرتے ہیں،
تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ انہی کو نگل کر عوام کے سامنے وہ کچرا اگلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ذہنی اعتبار سے جو فکر بنتی ہے وہ فکر انتہائی دیوالیہ پن کا شکار ہوتی ہے، وہ فکر انتہائی گمراہ کن ہوتی ہے، وہ فکر انتہائی زیادہ کج اور انتہائی زیادہ صراط مستقیم سے منحرف ہوا کرتی ہے. اور آپ اب سن لیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تاریخ کی جو تدوین ہے، اسلامی تاریخ کی جو ترتیب اور جو لکھاوٹ انجام پائی ہے وہ بنو عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے. تاریخ کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے، آپ کو تاریخ کا جو بھی ذخیرہ ملے گا وہ کب لکھا گیا ہے؟ وہ 132 ہجری کے بعد، یعنی زمانے خلافت عباسیہ سے اس کو مرتب کیا گیا. اور دنیا میں ہر باشعور انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ میں جو شدید دشمنی رہی ہے، ان کے درمیان جو شدید عداوت رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ بتائیے کہ دشمن جب دشمن کے بارے میں تاریخ لکھے گا تو کیا آپ کو بتائے گا، آپ کو کیا خبر دے گا؟ اور خاص کر کے اس صورت میں دیانت، تقویٰ اور ورع کا وہ عالم نہیں ہے جو قرن اول کے مسلمانوں میں تھا. ظاہر ہے قرن اول قرن ثانی سے افضل ہے، قرن ثانی سے افضل ہے. تو آخر بعد کے لوگ اگر پہلے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں عرض کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو اس پر ایک بات ہم کو غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، تبری، ابن نصیر کی الکامل، اور اسی طرح سے ابن الجوزی کی، اسی طرح سے یافعی کی مرآت الجنان، یہ سب آپ دیکھیں المنتظم ابن الجوزی کی، تو آپ کو ملے گا کہ جب جنگ صفین میں دونوں کے درمیان یعنی علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑائی کا اختتام اس فیصلے اور اس شرط پر ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک پنچ متعین کیا جائے، ایک ایک جج متعین کیا جائے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں دونوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. ان لوگوں نے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا. فیصلہ کرنے کے بعد دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے، دونوں کو خلافت سے ہٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو آزادی دے دی جائے کہ وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں ان دونوں کے علاوہ کسی کو خلیفہ چن لیں. جب اعلان کرنے کا وقت آیا تو ابو موسیٰ اشعری نے تو اعلان کیا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، مگر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غداری کرتے ہوئے کہا کہ میں معاویہ کو خلافت پر برقرار رکھتا ہوں. تو یہ اسی واقعے کے ناطے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر عیار کہا جاتا ہے. آپ اردو کی تمام تحریروں میں جتنے لوگوں نے بھی اس مسئلے پر زبان کھولنے کی کوشش کیا ہے، عتیق الرحمان سنبھلی سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی اردو میں لکھا ہے، اور نواسب نے عباسی لوگوں کی جو تحریریں ہیں ان کو الگ کر دیجئے، تو سب نے یہ بات لکھی ہے. حتیٰ کہ نواب صدیق افضل خان قنوجی، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش کرے ان پر، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. اب آپ بتائیں ان دونوں کو جو حکم بنایا گیا تھا وہ اختلاف کا تصفیہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ان کو معزول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ ایک بات. دوسری بات کہ خلیفہ تو علی تھے، معاویہ نے نہ خلافت کا دعویٰ کیا تھا اور نہ وہ اپنی خلافت کے بارے میں کبھی گفتگو کر رہے تھے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ آئیے تاریخ سے ہٹ کر حدیث کی کتابوں میں، آپ آئیے محدثین کی تحریروں میں. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ سے بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ میں معاویہ کے پاس آیا، معاویہ سے کہا کہ تم علی سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تم علی سے افضل ہو؟ کہا نہیں، میں وہ مجھ سے بہت افضل ہیں. کہا کیا تم خلافت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں خلافت نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے چچیرے بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظلمن قتل کیا گیا ہے ان کے خون کا بدلہ مجھے دلایا جائے. اور بس آپ جاؤ اور ان سے کہو علی سے کہ وہ قاتلان عثمان پر یا تو حد قائم کریں یا انہیں میرے حوالے کر دیں اور معاملہ ختم ہو جائے گا. تو علی خلاف معاویہ علی کے برخلاف خلافت کے مدعی ہیں نہیں سرے سے، تو جب خلیفہ ہے نہیں تو ان کو ہٹانے کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اور سنو، محمد بن مسلم زہری جو حدیث کے ان روات میں سے ہیں
جن کے اوپر حدیث کی سندوں کا مدار اور معیار ہے، یہ چند تابعین ایسے ہیں کہ حدیث کی اکثر سندیں انہیں سے گزر کر پہنچتی ہیں۔ ان میں سے ایک ابن شہاب زہری بھی، وہ اس واقعے کے عینی گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا تفرق الحکمان علی غیر شیء، دونوں پر کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکے تھے، ان کے درمیان کسی مسئلے پر اتفاق ہی نہیں بن سکا تھا، اور اختلاف ہی کر کے وہ لوگ وہاں سے بچھڑ گئے، منتشر ہو گئے۔ اب آپ بتائیں اس تاریخی روایت کو کیا کیا جائے؟ اس سے عمرو بن عاص کی صحابیت پر حرف آتا کہ نہیں آتا؟ عمرو بن عاص کی شرف صحابیت پر آنچ آتی ہے کہ نہیں کہ اتنی بڑی غداری شرع عام کرنے والا انسان صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ اور وہ بھی وہ عمرو بن عاص، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہا کہ جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو بعض شاگرد ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں گے صحیح مسلم فضائل عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہا کہ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف سر کر کے رو رہے تھے، منہ دیوار کی طرف کر کے رو رہے تھے۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا ابا جان آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو موت کا خوف ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے رسول نے یہ بشارت نہیں دیا؟ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں دیا؟ آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ غزوہ کیا، یہ جنگ کیا، آپ کو بشارتیں ملی ہوئی ہیں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹے میں موت سے نہیں روتا، میری زندگی میں 3 حالات مجھ پر گزرے ہیں۔ میں پہلے نمبر پر اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا، اگر مجھے قدرت مل جاتی تو نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کر دیتا، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ اگر اس حال میں میں مر جاتا تو میں یقیناً جہنم میں داخل ہوتا۔ پھر دوسرا مرحلہ میرے اوپر آیا، میں اسلام میں داخل ہوا، میری نظر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی شخصیت نہیں تھی۔ میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ کو کھینچ لیا، کہا عمرو کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں، میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اسلام کی بیعت لینے کے لیے میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمرو کیا شرط لگاؤ گے؟ کہا کہ میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ آپ نے کہا اما علمت یا عمرو ان اللہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمرو تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ پھر میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا، اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں یقینی طور سے جنت میں داخل ہوتا۔ پھر میری زندگی کا تیسرا مرحلہ آیا جس میں ہم نے زندگی کے بہت سے معاملات انجام دیے، اب مجھے معلوم نہیں کہ میرا انجام کدھر ہوگا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کدھر جاؤں گا۔ یہ تیسرا مرحلہ میری زندگی کا وہ ہے جس میں ہم نے بہت سے ایسے کام کیے جس میں حق واضح نہیں ہے، جس میں راستہ بالکل صاف نظر نہیں آتا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ میں کدھر جاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ آج یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ہم لوگ جو پچڑا کرتے ہیں اور جو حکم لگاتے ہیں اس طرح صورتحال اس زمانے میں واضح نہیں تھی۔ مرض الموت میں مبتلا عرب کا انتہائی بڑا سیاست کا ماہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے کام کیے اس میں معاملہ واضح نہیں ہے، پتہ نہیں اس کی ہمارا انجام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنی شرف صحابیت کے اعتبار سے ایسے ہی پاکیزہ ہیں جیسے دیگر اصحاب نبی پاکیزگی میں دھلے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ کی جو تدوین ہوئی ہے وہ بنو عباسیہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اور بنو عباسیہ بنو امیہ کے الگ سے آدھا انتہائی سخت جانی دشمن رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے عرض کروں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ صفواہ نے جب بنو امیہ کا تختہ پلٹ کر بنو عباسیہ کا اقتدار قائم کیا ہے تو بنو امیہ کی قبروں سے ان کے مردوں کی ہڈیاں نکال کر ان کو سولی پر چڑھایا کرتا تھا اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ آپ بتائیں کتنا مجنونہ حرکت ہے، کتنے پاگل پن کی حرکت ہے یہ، اس قدر دشمنی، اس قدر عناد اور اس قدر تعصب بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف۔ تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ ابو بکر لوط بن یحییٰ آپ کو کیا بیان کرے گا؟ آپ کو مقاتل بن حیان کیا بتائے گا؟ یہ رافضی جو تاریخ نگار اور تاریخ بیان کرنے والے شیعہ کیا دیں گے آپ کو؟ یعقوبی کیا بتائے گا آپ کو؟ مقاتل بن حیان کیا دے گا آپ کو؟ یہ وہی لوگ ہیں
صاحب کلبی آپ کو کیا خبر دے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو محدثین کے نقد کے میدان پر جھوٹے اور کذاب ہیں، اور دوسرے مذہب کے اعتبار سے یہ سب غالی اور انتہائی حد سے تجاوز کرنے والے شیعہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کی اصحاب نبی سے دشمنی آج بھی نمایاں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بات پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ کی جو روایتیں ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ لائق اعتماد نہیں ہے، اس سے بہتر ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سنیں، متواتر روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ سن لیں ایک دو باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یأتی قوم یشہدون ولا یستشہدون ولا یؤتمنون ویخونون ولا یؤتمنون ویظہر فیہم السمان۔ کہا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو میرے بعد ہیں، اس کے بعد وہ لوگ جو میرے بعد ہیں، یعنی جو پہلے زمانے میں ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ اس سے دوسرے نمبر کے افضل جو دوسری صدی میں ہے، دوسری صدی اور پہلی صدی کا جو زمانہ ہے، یعنی سن 40 ہجری سے لے کر جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت معاویہ کو سونپی، وہاں سے لے کر 132 ہجری تک تقریباً 92 سال تک بنو امیہ کی خلافت ہے، اور وہی قرن اول اور قرن ثانی ہے۔ اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں درجے میں فضیلت میں ان سے کمتر ہیں کہ نہیں کمتر ہیں؟ اب اس زمانے میں بیٹھ کر ہم ان کے ایمان کا موازنہ کریں، اس زمانے میں بیٹھ کر بددینی کا جو عالم ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، اس کے باوجود ان مقدس ہستیوں کے کردار پر نقد کرنے کی کوشش کریں، کتنی گری ہوئی بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے یہ، ذرا سوچیے گا کبھی۔ یہ نبی کی خبر ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ سن لیں، نبی نے جب کہا کہ فلاں اور فلاں لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا، یہ خبر سچی ہے، یہ خبر یقینی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہاں سے بتا دیا؟ یعنی بخشنے کے بعد پھر دوبارہ میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے دوبارہ ان کی بخشش کو کینسل کر دیا، اب وہ بخشے ہوئے لوگ نہیں رہ گئے۔ یہ بات ہے آپ کے پاس کہیں؟ کس زبان سے بولنے کی لوگ جرات کرتے ہیں؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا یأتی علی الناس زمان الا والذی بعدہ شر منہ۔ ہر زمانہ، بعد میں آنے والا ہر زمانہ پہلے والے زمانے سے بدترین ہوگا، پہلے والے زمانے سے برا ہوگا۔ تو پہلی صدی میں جو فضیلت اور منقبت دین پر عمل کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ دوسری صدی میں نہیں، جو دوسری صدی میں پایا جائے گا وہ تیسری صدی میں نہیں، جو تیسری صدی میں پایا جائے گا وہ بعد کی صدیوں میں نہیں پایا جا سکتا۔ ہم اس صدی کے، اس پہلے قرن کے لوگوں کے بارے میں 15ویں صدی ہجری میں حکم لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معقول ہے میرے دوستوں یہ بات؟ اسی لیے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو تاریخی روایات ہم تک پہنچی ہیں، جن سے ان کے مقام و مرتبہ پر حرف آتا ہے، جن سے ان کی تنقید لازم آتی ہے، وہ تمام روایتیں کوڑے دان میں ڈال دیے جانے کے لائق ہیں، وہ تمام روایتیں دریا برد کر دیے جانے کے لائق ہیں، کیونکہ تاریخ بیان کرنے والے جھوٹے یا سچے کم سے کم درجہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن حدیثیں بیان کرنے والے، روایتیں پیش کرنے والے، فرمان نبی ہمیں سنانے والے یقینی طور سے وہ سچے ہیں۔ سب کے بارے میں سلسلہ وار سندیں، شہادتیں، گواہیاں، توثیقات موجود ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کے تذکیے موجود ہیں، اس میں کسی طرح کی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ زیادہ لائق قبول ہے کہ یہ جھوٹوں کی روایت جن کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور جب مشکوک چیز یقینی چیز سے ٹکرائے تو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ اسے مان لینا چاہیے؟ نہیں میرے دوستو، اسی لیے محدثین، اصولیین اور فقہا سب کا متفق علیہ قاعدہ ہے، الیقین لا یزول بالشک۔ یقین شک کی وجہ سے زائل اور ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یقینی ہے کہ اصحاب نبی بشارت یافتہ اور عادل ہے، اب اگر کوئی تاریخی روایت کہتے ہیں فلاں آدمی عادل نہیں ہے تو
وہ مردود ہوتی روایت کیونکہ ہمارے یقین سے ٹکرا رہی ہے، وہ ہمارے علم سے متعارف ہو رہی ہو، اس لیے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہ قاعدہ یاد کر لیتے ہیں اور یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ کو دشواری نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں، یہ جو واقعات، یہ جو کہانیاں ذکر کی جاتی ہیں، چاہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، چاہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، اور چاہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، اور چاہے محمد بن الحنفیہ کے بارے میں ہو، چاہے زید بن علی زین العابدین کے بارے میں ہو، اور چاہے مصعب بن زبیر کے بارے میں ہو، اور چاہے مختار بن ابی عبید ثقفی جیسے کذاب کے بارے میں ہو، ان سب کے بارے میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ معاملے کو تول سکتے ہو، معاملے کو دیکھ سکتے ہو، اور اس کی روشنی میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ بات میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی جو نبوی شہادتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف اور نزاع کی صورت میں علی کے برحق ہونے کی جو شہادت دی ہے، وہ شہادتیں میں آپ کو اور سنانا چاہ رہا تھا مگر وقت میرا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔